बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन नाज़रीन, बंदा नाचीज़ दो तीन बातें अवाम अहले सुन्नत की बारगाह में गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ है। नंबर एक बात यह है कि जो हालात वाक़यात हुज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के उर्स पाक के मौके के ऊपर पेश आए, इनके ऊपर गुफ्तगू। और दूसरे नंबर पर हनीफ कुरैशी साहब का एक वीडियो बयान सुनने को मिला जिसमें वो इस वाक़े के हवाला से गुफ्तगू कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर एक खुश आइंद खबर, ये सच्ची हो अल्लाह करे दुआ करता हूँ, जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी की जानिब से ये खबर आई है कि मंगल के दिन इत्तिहाद तंजीमात अहले सुन्ना व जमात एक मीटिंग, एक इजलास बुलाया गया है कि जिसमें तंजीमात अहले सुन्ना व जमात की इत्तिहाद की फ़िज़ा को हमवार किया जाए। सामीन, जो पहली बात है, सोशल मीडिया के ऊपर आपने यकीनन वीडियोस वगैरह देख ली होंगी जो हुज़ूर सैयदना दाता अली हुजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के पाक उर्स के मौके पर हालात वाक़यात पेश आए। जिस तरह कुछ लोगों की तरफ से मुज़ाहरा किया गया, सबसे पहले ये अर्ज़ कर दूं, यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। हम इस चीज़ के रवा नहीं हैं, मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि स्टेजों के ऊपर या महफ़िल में इस किस्म की हरकत का मुज़ाहरा किया जाए। दूसरे नंबर पर यह कहूँगा कि ये जो वाक़यात पेश आए हैं, 3 दिन हुज़ूर सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स पाक जारी रहा। इस तरह के वाक़यात पेश नहीं है। सिर्फ सैयद इरफान शाह साहब और हनीफ कुरैशी साहब की आमद के मौका पर इस तरह के हालात क्यों हुए? दीगर मशाइख भी थे जिसको अब हनीफ कुरैशी साहब बेअदबी का नाम दे रहे हैं, गुस्ताखी का नाम दे रहे हैं। मशाइख की गुस्ताखी और बेअदबी का बता रहे हैं। 3 दिन उर्स होता रहा, किसी शेख के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया गया, किसी आलिम के साथ ये सलूक नहीं हुआ। सिर्फ इरफान शाह साहब और हनीफ कुरैशी साहब के साथ ऐसा क्यों हुआ है? हालांकि वही इरफान शाह साहब हैं कि जिनको सुन्नियों का शहनशाह कहा जाता था, हुज्जतुल इस्लाम इरफान शाह साहब को कहा जाता था, वही इरफान शाह साहब हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ? हनीफ कुरैशी साहब के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये जरा सोचने की बात है और इसका जवाब मुझे देने से ज्यादा बेहतर यह है कि हनीफ कुरैशी साहब खुद दें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि वो जानते हैं। नंबर 2, हनीफ कुरैशी साहब का भी बयान सुना है जिसके अंदर हनीफ कुरैशी साहब ने उलमा के लिए और हजरत किबला जलाली साहब के लिए जो जुबान इस्तेमाल की है, यकीनन वो भी काबिल मुज़म्मत है। हनीफ कुरैशी साहब इस तरह की जुबान उलमा अहले सुन्नत के बारे में, जो इनके नज़रिए से इख्तिलाफ करता है, जो उसूल अहले सुन्नत की बात करता है, जो शिआर अहले सुन्नत की बात करता है, हनीफ कुरैशी साहब उसको फौरन यजीदी और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, हसनैन करीमैन का, सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा का गुस्ताख बना डालते हैं। कभी हजरत अमीर अहले सुन्नत को यजीदी नासबी कहना शुरू कर देते हैं, कभी हजरत किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान को, कभी हजरत किबला जलाली साहब को गुस्ताखे सैयदा पाक। ये हनीफ कुरैशी साहब का अब यही काम रह गया। जितना इस बंदे ने सुन्नी उलमा में जुदाइयां डाली हैं, तफरीक पैदा की है,
سب کے سامنے ہے۔ حنیف قریشی صاحب جو سلوک ان کے ساتھ یہ عرس پہ ہوا، میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو ہمارے اکابر محفوظ نہیں رہیں گے، مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو ہوا حنیف قریشی صاحب کے ساتھ، اس کے ذمہ دار حنیف قریشی صاحب خود ہیں۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں سب یاد ہے۔ پچھلے سال، 1 سال قبل آپ پیچھے جائیں، حضرت شیخ المشائخ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نماز جنازہ کے موقع پر حنیف قریشی صاحب تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ عرس کے موقع پر اس طرح کے حرکات نہیں ہونی چاہیے۔ کیا نماز جنازہ کے موقع پر حنیف قریشی صاحب کے شاگردوں نے حضرت علامہ پیر غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی؟ بد سلوکی کا مظاہرہ اس وقت نہیں ہوا تھا؟ لوگوں کے سامنے اب رونے کا کیا فائدہ ہے؟ کاش اس وقت تم ویڈیو بناتے اور لوگوں کے سامنے روتے اور اپنے شاگردوں کو روکتے کہ علماء کے ساتھ اس طرح کا سلوک یہ اچھا نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ حنیف قریشی صاحب اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو تم محفوظ نہیں رہو گے، اسٹیجوں کے اوپر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، اور یہی ہوا تمہارے ساتھ۔ لہٰذا تم خود اس بات کے ذمہ دار ہو، اور یہ جو رواج چل نکلا ہے اس کے موجد آپ ہیں حنیف قریشی صاحب، اور پھر آپ کے شاگردوں کی جانب سے ویڈیو کلپ بنائے جاتے رہے غفران محمود سیالوی صاحب کے خلاف، دیگر علماء کے خلاف، صرف اس کام کے دفاع کے لیے جو حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازہ کے موقع پر حضرت قبلہ غفران محمود سیالوی صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ کاش اس وقت اگر سد باب اس کا کیا جاتا تو آج یہ واقعہ حنیف قریشی صاحب کے ساتھ پیش نہ آتا۔ جو بندہ اس کے ساتھ اختلاف کر لے وہ یزیدی اور ناسبی بن جاتا ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ مجھے علی علی کرنے سے روکتے ہیں۔ اور بھائی علی علی کرنے سے کوئی نہیں روکتا، ہم بھی علی علی کرنے والے ہیں۔ کیا اہل بیت پہ صرف حنیف قریشی صاحب آپ کا ہی جا رہا ہے؟ سارے علی علی کرنے والے ہیں۔ اگر روکا جاتا ہے علماء اہل سنت کی جانب سے تو اس بات پہ روکا جاتا ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہ کریں، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہ کریں، حضرت سیدہ جنابہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہ کریں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب اگر خطا اجتہادی کی نسبت گستاخی ہے آپ کے بقول، سیدہ جنابہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں کتنی بار آپ نے گناہ کی نسبت ان کی طرف کی، کتنی بار آپ بے ادبیاں کر چکے ہیں۔ جو بندہ تمہیں گستاخی صحابہ سے روکتا ہے فوراً اس کے اوپر یزیدی کا فتویٰ لگا دیتے ہو، فوراً اسے جناب اللہ ناسبی کہنا شروع کر دیتے ہو۔ حنیف قریشی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں، علماء اہل سنت کے درمیان جدائیاں نہ ڈالیں، تفریق نہ ڈالیں، اتحاد کی راہ ہموار کریں۔ نہیں تو پھر آپ نے یہ اس کو چند لوگوں کا واقعہ نہ سمجھیں، یہ نکارہ خدا ہے۔ یہ تو صرف ابھی آپ کے ساتھ یہ حال ہوا ہے جو ہم کہتے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب یا ان کا شاگرد ہوں، میری صرف ایک ملاقات، ایک بار میں نے مصافحہ کیا ڈاکٹر صاحب سے پوری زندگی کے اندر، وہ بھی ایک ریلی کے اندر میں نے مصافحہ کیا تھا۔ لیکن یہ چیزیں اچھی نہیں ہے حنیف قریشی صاحب جو آپ کر رہے ہیں، لہٰذا کچھ سوچیں سمجھیں اور عوام اہل سنت کے اندر انتشار نہ پھیلائیں، بجائے آپ کو شرمندہ ہونے کے دفاع کرنا شروع ہو جاتے ہیں، علماء کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چند لوگوں کی جانب سے یہ واقعہ نہیں ہے، وہاں پر بڑے بڑے بزرگ آپ کو تھو تھو کر رہے ہیں، نوجوان دنیا دار لڑکے آپ کو تھو تھو کر رہے ہیں، یہ طلباء مدارس کے۔ لہٰذا کچھ غور کریں اپنی اداؤں پہ۔ نمبر 3، جو میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی جانب سے ایک خوشخبری ہے، دعا کریں کہ یہ سچی ہو اور یہ کامیاب ہو جائے، اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم جو ان کے منتظمین ہیں، یہ گزارش کروں گا
کہ یہ کامیاب اس کو بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز علماء اہل سنت ساتھ دیں گے، مشائخ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر سب سے جو آخری بات ہے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب کے بارے میں ایک ہماری عوام کے لیے، جو عوام اہل سنت ہے اس کے لیے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی جانب سے ایک واضح پالیسی مرتب کی جائے کہ حنیف قریشی صاحب کے بارے میں نظریہ کیا ہے، اور اس کو یہ اگر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے ساتھ منسلک ہے تو جو اصول و ضوابط جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے ہیں حنیف قریشی صاحب کو ان کا پابند کیا جائے۔ نہیں تو یہ گزارش کروں گا، مانتا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بالخصوص حضرت شیخ المشائخ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ التماس کروں گا کہ اس کو سمجھائیں اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے ساتھ اس کو پابند کروائیں۔ نہیں تو حالات مزید انتشار کی طرف جا رہے ہیں، نہ ہو اللہ کرے اس طرح اتحاد اہل سنت کی راہ ہموار ہو۔ اور میری دلی دعا ہے کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی یہ کاوش رب تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور کامیاب بنائے۔